بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم اپنے اس درس کا تیسرا سبق پڑھیں گے۔ تو اس کی پہلی حدیث، سب سے پہلے حدیث آ رہی ہے، وہ ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ یہ جو ظلم ہے یعنی کسی پر ظلم کرنا، یہ قیامت کے دن تاریکیوں کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ یعنی جو آدمی ظلم کر رہا ہے تو کل اس کے لیے قیامت کے دن تاریکی ہی تاریکی ہو جائے گی، اسے نہیں معلوم ہو رہا ہوگا کہ وہ کہاں جائے، کیا کرے۔ آگے دعا ہے تو فرمایا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یا پھر اس کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ غفرانک کہہ دے۔ یہ بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا ہے، یعنی یا تو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی کہہ دے یا پھر غفرانک کہہ دے۔ اس پہلی کا دعا کا معنی ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے اذی تکلیف دہ چیز دور کی اور مجھے عافیت بخشی، اور غفرانک کا مطلب ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ آگے عقیدہ ہے، تو عقیدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہے، نہیں مانتا کہ اللہ، کہتا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ نہیں ہے، تو فرمایا وہ بے دین اور کافر ہے، اور اس جرم کی پاداش میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب، نقص، کمزوری، محتاجی اور تمام لوازمات اور عادات بشریہ، یعنی جتنی بھی انسان کے لوازمات ہیں یا اس کی عادات ہیں، مثلا پیدا ہونا ہے، بیماری ہے، صحت، بچپن، بڑھاپا، جوانی، نیند، اونگ، تھکاوٹ اور نسیان، بھول جانا وغیرہ، ان تمام سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ یعنی یہ اللہ کے متعلق جو ایک مسلمان کے لیے ہے کہ وہ اللہ کے متعلق یہ عقیدے رکھے، یہ نظریہ رکھے، تو وہ بیان کیا گیا ہے اس عقیدے کے اندر، اس سبق کے اندر۔ آگے ایک مسئلہ ہے کہ سنت غیر مؤکدہ کسے کہتے ہیں۔ سنت غیر مؤکدہ بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھئی سنت مؤکدہ ہے، یہ غیر مؤکدہ ہے، تو غیر مؤکدہ کسے کہتے ہیں، تو اس کی وضاحت فرمانا چاہ رہے ہیں۔ فرمایا سنت غیر مؤکدہ وہ فعل ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے کیا ہو اور بغیر کسی عذر کے ترک بھی کر دیا ہو، اور اس کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہوگا اور چھوڑنے والا عذاب کا مستحق نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ آگے اس کے ساتھ مستحب بھی بتا دیا کہ مستحب وہ فعل ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے کیا ہو، لیکن ہمیشہ اور اکثر نہیں بلکہ کبھی کبھی۔ اب اس کا کرنے والا بھی ثواب کا مستحق ہوگا، لیکن نہ کرنے والے پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ باتیں تو واضح ہیں، ان میں کوئی زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے من گھڑت بات کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر کسی گھر میں لڑائی کرانا منظور ہو تو اس گھر میں سے یعنی وہ جانور جس کی کمر پر کانٹے ہوتے ہیں اس کا کانٹا رکھ دیتے ہیں کہ جب تک وہ کانٹا گھر میں رہے گا گھر والے لڑتے رہیں گے، حالانکہ شرع نے اس کی کوئی اصل نہیں، اس پر یقین کرنا بھی جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر اگر ایسا ہوتا، یعنی جانوروں کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی، تو پھر تو اگر کہیں پر جو لوگ مثلا قبرستان میں رہتے ہیں، قبرستان میں ان کے گھر ہوتے ہیں، وہاں تو روزانہ اکا دکا تو پڑھا ہی ہوتا ہے، تو لیکن وہ تو نہیں لڑ رہے ہوتے۔ تو اگر ان کی وجہ سے کوئی لڑائی ہوتی، ان کا اثر ہوتا، تو وہاں وہ لوگ تو ہمیشہ پھر لڑ کے مر ہی جاتے، لیکن کچھ ایسا نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا ان کا عمل دخل نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک توہم پرستی ہے، ایک وہم بنا لیا گیا ہے۔